السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران علی۔ ہمارے چینل ڈیلی لائف پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہ جہاز جو کہ ڈوب کر بھی نہیں ڈوبا۔ اس مشہور جہاز کے پر اسرار بیشتر لوگ نہیں جانتے، تو آج کی ویڈیو میں ہم اس جہاز کے بارے میں جانیں گے کہ یہ ڈوب کر بھی نہیں ڈوبا۔ دوستو، جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ٹائٹینک جہاز کا ڈوبنا تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ہے۔ ٹائٹینک کا غرق ہونا پہلی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ہے، لیکن 110 سال گزرنے کے باوجود یہ لوگوں کے ذہن میں تر و تازہ ہے۔ جو ڈوب نہیں سکتا، یہ تھے وہ الفاظ جو اپنے وقت کے مشہور بحری جہاز ٹائٹینک کے طارفین ایشیا میں استعمال کیے گئے تھے۔ اس جہاز کو بنانے والوں نے اس کی مضبوطی، پائیداری اور غرقاب نہ ہونے کا اتنا یقین تھا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس میں لائف بوٹس کو مکمل تعداد میں نہیں رکھا تھا، بلکہ ظاہری حصوں کو جوڑنے والی دیواروں کو بھی مکمل طور پر تعمیر نہیں کیا گیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اگر جہاز کے ابتدائی حصے میں پانی بھر جائے تو وہ پانی پچھلے حصے میں بھی جا سکتا ہے۔ وائٹ سٹار لائن کے اختتام میں بننے والے دنیا کے اس سب سے بڑے جہاز کی لمبائی 882 فٹ 9 انچ اور چوڑائی 92 فٹ تھی، جبکہ اس جہاز کی اونچائی 175 فٹ بتائی جاتی ہے۔ اس جہاز کی تعمیر کا حکم نامہ 17 ستمبر 1908 کو جاری ہوا اور اس کی تعمیر 31 مارچ 1909 کو شروع ہوئی۔ 31 مئی 1911 کو اس پانی میں اتارا گیا اور 2 اپریل 1912 کو اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ 8 دن بعد 10 اپریل 1912 کو رات 9 بجے یہ جہاز اپنی اولین سفر برطانیہ شہر سے امریکہ کے شہر نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ جہاز میں عملے کے 892 افراد سمیت 3327 مسافر سوار تھے۔ سفر کے ابتدائی 4 دن بہت خوشگوار گزرے۔ جہاز کے مالکان اور مسافر سبھی اپنی خوش بختی پر ناز تھے۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے بڑے طائش جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ ٹائٹینک کے کپتان بہت ہی تجربہ کار کپتان تھے، لیکن انہوں نے وائٹ سٹار لائن کی ہدایت پر تمام حفاظتی تدابیر بلا کے طاق رکھے ہوئے تھے۔ کوشش کی کہ وہ بحری اختواس کو سب سے کم مدت میں عبور کرنے کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے جہاز کو اتنی تیز رفتار سے چلانا شروع کیا اور سمندر میں موجود ایک اور جہاز کی ابتدائی اطلاع پر کان نہیں دھرے کہ سمندر میں بڑے برفانی تودہ موجود ہے۔ جہاز کے عملے کے پاس دوربین بھی موجود نہیں تھی اور وہ دھند کے باعث زیادہ دور تک نہیں دیکھ پائے۔ 14 اپریل 1912 کو جہاز کے عملے نے ایک بہت بڑا آئس بریک کو قریب آتے ہوئے دیکھا۔ کپتان کو فوری طور پر مطلع کیا گیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز کے انجن بند کرنے کے باوجود رات کو 11:40 پر ایک آئس بریک سے ٹکرا گیا۔ ٹائٹینک کے حصوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جن رائڈز کو استعمال کیا گیا تھا وہ سٹیل کے بجائے بہت ناقص مٹیریل سے بنائے گئے تھے۔ جیسے ہی جہاز آئس بریک سے ٹکرایا تو اس کے ربڑز ٹوٹ گئے اور سمندری پانی تیزی سے جہاز میں داخل ہونا شروع ہوا۔ جہاز کا انجن بند ہونے کے بعد مسافروں کو بھی احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ چونکہ جہاز کے ظاہری حصوں میں حفاظتی دیواریں نہیں بنی، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں پانی پورے جہاز میں پھیل گیا۔ پانی بھرنے سے جہاز کا اگلا حصہ اتنی بھاری ہوا کہ جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا اور صرف 3 گھنٹے میں 2 ٹکڑے ہو کر سمندر میں جا ڈوبا، جبکہ جہاز کے اندر 20 لائف بوٹس تھی جو مسافروں کی تعداد کے حساب سے بہت کم رکھی ہوئی تھی۔
کشتیاں کم رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ کمپنیوں کو اعتماد تھا کہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ ان لائف بوٹس کی موجود سے صرف 755 مسافر اپنی جان بچا سکے اور باقی مسافر جن کی تعداد 1490 سے 1635 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ بچنے والوں میں سے جہاز کا مالک بروس اس میں شامل تھا، جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز میں چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے جان بچانے میں کامیاب رہا، مگر اس خود غرض پر وہ زندہ بھر نفرت کا نشانہ بنے رہے۔ اسے ٹائٹینک کا بزدل کہا جاتا ہے۔ اس کا انتقال 1937 میں ہوا، اس لیے ٹائٹینک وہ جہاز ہے جو ڈوب کر بھی نہیں ڈوبا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔